دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ قائد اعظم کا شمار بھی انہی نایاب ہستیوں میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ مثلاً وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ ہرگز تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک تاجر اپنا ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ تاجر نے قائد اعظم سے ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا، کتنی فیس ہے آپ کی؟ قائد اعظم نے جواب دیا، 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ تول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ایک انگریز پیٹر نامی پروفیسر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب پروفیسر ڈرائنگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس پر قائد اعظم نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، ڈونٹ وری، آئی شوڈ فلائی ٹو این ادر ٹیبل، یعنی کہ میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ناظرین کرام، جناح کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ پروفیسر نے جناح کے اس جواب پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر شخص وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین کا ڈبہ بالکل خالی تھا۔ ٹرین چلنے لگی تو ایک عورت بھی ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ پکڑ رکھا تھا۔ قائد اعظم نے بتایا کہ جب ٹرین روانہ ہوئی تو میں ایک اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس عورت نے مجھے کہا کہ 1000 روپے دو اور ساتھ دھمکی دی کہ اگر نہ دیا تو میں ٹرین کی زنجیر کھینچ دوں گی اور چلانے لگوں گی۔ قائد اعظم نے بتایا کہ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ عورت ابھی بھی اپنی ضد پر قائم رہی، لیکن میں پھر بھی خاموش رہا اور ایسے بیٹھا رہا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہ دیتا ہو۔ وہ عورت بھی غصے میں آ گئی اور اٹھ کر میرا بازو ہلایا اور پھر اپنی وہی بات دہرائی۔ میں نے اشارے سے بتایا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور میں نے جلدی سے ایک کاغذ اور قلم اسے تھما دیا اور اشارے سے کہا کہ یہاں لکھ کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ عورت غصے میں تھی، اس نے کاغذ اور قلم پکڑا اور لکھ کر دیا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر الزام لگا دوں گی۔ جب اس نے لکھ لیا تو میں نے فوراً وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیا اور ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ اس کے بعد ایک گارڈ آیا اور میں نے کاغذ اس کو دے دیا
انہوں نے عورت کو گرفتار کر لیا اور میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور آئندہ کے لیے سوچ لیا کہ کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ عوام کے ساتھ سفر کروں گا۔